آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد فلاحی ہادیہ کے شمارہ اگست 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بوڑھوں کے تعلق سے اسلامی ہدایات، اور اس کے رائٹر ہیں جناب ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی۔ بڑھاپا انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اس مرحلے میں اس کے جسمانی قوا مزمحل ہو جاتے ہیں اور اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ حصول معاش کے لیے تگ و دو کے قابل نہیں رہ جاتا، یہاں تک کہ جب اس کی جسمانی کمزوری میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے روز مرہ کے کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بوڑھوں کے ساتھ سماج کے ایک مہمل اور بیکار جزو کی حیثیت سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں نوجوان اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا بھی انہیں موقع نہیں رہتا۔ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ جو بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں کچھ وقت گزاریں، ان سے بات چیت کریں، ان کے دکھ درد کو سنیں اور ان کی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بوڑھوں کے عافیت قدوں یعنی اولڈ ایج ہومز کا تصور ابھرا ہے اور پوری دنیا میں اسے قبول عام حاصل ہوا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک سماجی اور رفاہی خدمت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے درد اور کرب کا جو خاموش سمندر پوشیدہ ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اولڈ ایج ہومز میں رہنے والے بوڑھے مرد اور خواتین بظاہر وہاں آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اپنوں سے دوری کا احساس انہیں کاٹے کھاتا ہے۔ وہ رنج و الم کی مجسم تصویر بن جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے آخری دن کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سماج میں پائے جانے والے عام بوڑھوں کے ساتھ بھی لوگوں کا رویہ عموماً ہمدردی، محبت اور عزت و احترام کا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ اعراض، ناپسندیدگی اور بسا اوقات تحقیر کا معاملہ روا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بوڑھوں کی حیثیت سماج میں ردی کے کاغذ کی سی ہوتی ہے، جسے بیکار محض سمجھا جاتا ہے اور اسے کوڑے دان کے حوالے کر دینے میں ہی عافیت سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں تخلیق انسانی کے مراحل مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خلاقی، علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان سورۃ المومنون آیت نمبر 14، سورۃ الحج آیت نمبر 5 اور سورۃ المومنون آیت نمبر 67 میں بھی مذکور ہے۔ یہ مراحل بتا کر قرآن انسانوں میں یہ احساس بیدار کرنا چاہتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ خود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور دوسروں سے اسی برتاؤ کے متمنی ہوں۔ اس بات کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کے ساتھ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت و احترام کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مشیت سے اس کے بڑھاپے میں بھی دوسرے لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان عمر رسیدہ شخص کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کے مثل ہے۔ یہ معاملہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا مستحق ہر بوڑھا شخص ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا
تو بیت المال سے اس کا روزینہ مقرر کر دیا اور فرمایا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جوانی میں تو ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن بڑھاپے میں انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، وہ اس کے راستے سے ہٹے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دینے میں تاخیر کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے درمیان چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کا احترام نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بوڑھا شخص آئے تو اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ۔ اسلام بوڑھوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے، انہیں بیکار سمجھنے اور سماج پر بوجھ تصور کرنے کا روادار نہیں ہے، وہ انہیں سماج کا قیمتی سرمایہ قرار دیتا ہے۔ ان کی نظر میں سماج کی خوشحالی، حسن اور رونق بوڑھوں کے دم سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری خوشنودی کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے حاصل کرو۔ حقیقت میں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوروں، بیماروں اور بوڑھوں کا اتنا خیال تھا کہ نماز با جماعت پڑھانے والوں کو ان کی رعایت کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اسے مختصر کرے، اس لیے کہ مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، البتہ جب وہ تنہا نماز پڑھے تو اسے جتنا چاہے طول دے۔ اسلام کی بوڑھوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں یہ عمومی ہدایات تھیں۔ اگر کسی عمر رسیدہ شخص کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو تو اس کے ساتھ مزید حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے قرآن مجید میں بوڑھے والدین کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی یا ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بوڑھوں کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیمات و ہدایات بہت قیمتی اور بے مثال ہیں۔ ان پر عمل کیا جائے تو سماج کی پاکیزگی، رونق اور حسن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ بوڑھوں کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیمات و ہدایات بہت قیمتی اور بے مثال ہیں۔ ان پر عمل کیا جائے تو سماج کی پاکیزگی، رونق اور حسن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔